آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا. ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم مغفور فرماتے ہیں، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، کہ دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو. کہ دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو. اور آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، کہ راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو. کہ راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو. اور وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا. کہ وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا. میں بھی تو مینا بھی تو ساگر بھی تو محفل بھی تو. میں بھی تو مینا بھی تو ساگر بھی تو محفل بھی تو. اور اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن. عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی 104 کتابیں، 8 رسول کے جن کے سینہ مقدسہ پر رب ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس کو نازل فرمایا. چونکہ ابھی ہم سے قبل ہمارے محسن و کرم فرما قائد ملت عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا عبد الولی صاحب فاروقی دامت برکاتہ، جو ایک ایسے قابل فخر علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور چشم و چراغ ہیں، وہ عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب الفاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں، جن کو کسی زمانے میں، اس زمانے میں سواریاں تو تھی نہیں زیادہ، کاریں وغیرہ تو تھی نہیں، نہ موٹر سائیکلیں تھی، تو ہاتھی پر بیٹھ کر کے ایک مرتبہ وہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں عرض کر دوں آپ سے، ان کے خاندان کے چشم و چراغ دینی، ملی، سماجی ایسی خدمات کا فریضہ انجام دیتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا مدد علی اللہ تعالی ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ بھی فرمائے اور آپ کی عمر میں برکتیں بھی پیدا فرمائے. کل تو ہم کسی اور مقام پر تھے، غالباً لکھیم پور کے علاقے میں تھے. پرسوں حضرت مولانا ہی کی صدارت شہر لکھنؤ سے تشریف لے گئے، صدارت کر رہے تھے شہر محمود آباد کے اندر. میں عرض کر دوں آپ سے، سب کو پیغام انسانیت، پیغام محبت، کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پیغام انسانیت ہے، اس کا سبق دے کر کے آئے. نقیب اجلاس، ناظم جلسہ، ہمارے رفیق مکرم، رفیق سفر، عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا کی نسبت سے بہت کم لوگ قاری صاحب کو پکارتے ہیں، جیسے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالموں کے عالم ہیں اور عالموں کے ابا بھی ہیں، عالموں کے دادا بھی ہیں، مگر قاری صاحب کر کے مشہور ہیں. ایسی ہمارے قاری صاحب حضرت الحاج مولانا حافظ و قاری محمد رضی الدین صاحب صدیقی مد ظلہ العالی و ناظم مدرسہ حفصہ للبنات، یہ چونکہ بڑی قلبی محبت فرماتے ہیں، ہمارے دکھ درد میں عملاً شریک رہتے ہیں، خوشیوں میں شریک رہتے ہیں، دینی جلسوں میں نہ صرف نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، بہت سارے ہمارے داخلی معاملات میں پیش رہتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. اور اس جلسے کی تاریخ بہت دنوں قبل جناب حافظ نصرت علی صاحب نے درج کرا دی تھی. حافظ دلشاد صاحب کی بڑی محنتیں اس میں شامل رہیں. بہت سارے منتظمین حضرات، علماء کرام، قراء حضرات، منتظمین، اہل مدرسہ، مسجد عائشہ کے منتظمین اور اہل محلہ، سبھی کی کاوش جمیلہ شامل و داخل ہیں. تمام بزرگ علماء کرام تشریف لائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام واجب التعظیم علماء کرام کی آمد کو، ان کے بیانات کو شرف قبولیت سے نواز دے اور ہم سب کو باقاعدہ غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے اس پر عمل کی توفیق نصیب
تشریف فرمائے۔ ابھی میں نے عرض کیا حضرت مولانا صدر باوقار سے کہ صرف 15-20 منٹ ہی بیان کریں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو فوراً بھاؤں چڑھ گئیں، شکن بدل گئی، عجیب و غریب کہنے لگے آپ ہیں اور مجمع ہے۔ اور قاری صاحب تو ایسا پٹرول ڈالتے ہیں مقرر کے باقاعدہ طور پہ ذہن و دماغ میں کہ پنچر گاڑی بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ ان کی محبت ہے، چند منٹوں کے لیے، چند لمحات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو شفیع قبولیت سے نوازے۔ صرف علم کی اہمیت اور افادیت کے اوپر ہی چند کلمات عرض کرنا چاہتے ہیں ہم، اس لیے کہ آج موبائل کے ذریعے سے اور باقاعدہ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں، چونکہ موبائل میں لوگوں کا سیلیبس بھی ہے اور اس کے اندر کورس بھی شامل ہے، نصاب بھی شامل ہے، اور موبائل کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں، بچے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اس پہ اپنے وہ باقاعدہ گیم بھی کھیلتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر نہ معلوم وہ بچوں کے جو پروگرام ہوا کرتے ہیں، کارٹون وغیرہ سب دیکھا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی موبائل ہی کو ذریعہ بنا لو علم کی تحصیل کا، تو بہت ساری چیزیں تمہیں دینی چیزیں بھی نظر آ جائیں گی اور دنیاوی چیزیں بھی نظر آئیں گی، سائنسی چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ نبی کا آنا معجزہ ہے، نبی کا جانا معجزہ ہے، نبی کا کھانا معجزہ ہے، نبی کا کھانا معجزہ ہے، نبی کا زمانہ معجزہ ہے، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہیں، نبی کے خیالات بے مثال ہیں، نبی کی ہدایات بے مثال ہیں، نبی کی تعلیمات بے مثال ہیں، نبی کی تعلیمات بے مثال ہیں، نبی کا اخلاق بے مثال ہے، نبی کا کردار بے مثال ہے۔ شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ نبی کا کردار بے مثال، نبی کا شعار بے مثال، نبی کا وقار بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال۔ تمام نبیوں کی امامت کا فریضہ انجام دینے والے اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج میں کی جانے والی امامت بے مثال ہے۔ مارچ کے مہینے میں معراج شریف ہوئی۔ آج نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں، ہمارے بچوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کس تاریخ میں ہوئی، انگریزی کیا تاریخ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کس انگریزی تاریخ میں ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انگریزی تاریخ میں مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انگریزی تاریخ میں اس دنیا سے وفات پائی۔ نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں۔ آج اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سال کی نماز جمعہ میں امامت فرمائی، کتنے سال کے روزے رکھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر دراز بیوی کون سی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والی کون سی بیوی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مکانات کے سلسلے میں اگر معلومات کریں تو ہمارے پاس کوئی جغرافیہ، کوئی معلومات ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء شافی روزے جزا نبیوں کے سردار و امام کتنے بڑے محل میں رہتے تھے۔ 9 فٹ لمبے 8 فٹ چوڑے حجرہ عائشہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور آج بھی اسی حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والی بیوی سیدہ اماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ تعالی نے 84 سال کی عمر شریف عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے کم عمر پانے والی جو بیوی تھی ان کا نام ہے سیدہ بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم نبوت کے سامنے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح سب کو معلوم سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ آخری نکاح کس سے ہوا؟ سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح مقدسہ میں آنے والی سب سے آخری بیوی یعنی 11ویں بیوی سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کس کو یاد تھی؟ کس بیوی کو سب سے زیادہ حدیث مبارکہ یاد تھی؟ محبوبہ مصطفیٰ، زوجہ مجتبیٰ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزار بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن مجید کے 18ویں سپارے میں سورہ نور نازل فرمائی۔ اماں بی بی عائشہ صدیقہ نبی کی زوجہ ہیں،
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت محمدیہ کی سب سے پہلی حافظہ ہیں. مدرسوں میں آج حافظہ کرنے والی جتنی بچیاں ہیں، مدرسوں میں آج عالمہ بننے والی جتنی عالمات ہیں، مدرسوں میں آج باقاعدہ محدثہ بننے والی جتنی محدثات ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلے قرآن کی حافظہ بننے والی اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ کہہ دیجیے. روئے زمین کی سب سے پہلی عالمہ خاتون زوجہ مطہرہ محبوبہ مصطفیٰ سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، آج ہم کو نہیں معلوم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ہم معلومات نہیں کرتے. قرآن مجید بار بار کہتا ہے یہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تمہیں کیا ہو گیا، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے اونچے پہاڑ، ایسے آبشار، ایسے جھرنے، ایسے بہتے ہوئے دریا، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، ٹمٹماتے ہوئے تارے، بلند و بالا چمکتا ہوا سورج، چاندنی دینے والا یہ چاند، حضرت انسان، جانور، درندے، پرندے، جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، جنت الفردوس، جنت نعیم، اللہ کی قدرت کاملہ پہ کیا غور کیا ہم نے؟ قرآن آواز لگاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا